منارہ مارکیٹرز بلڈرز پیش کرتے ہیں خانپور ڈیم کے قریب السادات گروپ کا لیک شور سٹی کا وزٹ صرف 25,000 روپے کی بکنگ پر۔ کراچی سے اسلام آباد کا فری سفر، اپنی آنکھوں سے خود لیک شور سٹی کی زمین دیکھیں، فری ایئر کنڈیشن ٹرین کا آرام دہ سفر، فری ہوٹل رہائش، فری مزیدار کھانے اور اسلام آباد لیک شور سٹی کے دلکش ہل ویو پر میوزیکل فنکشن، خوبصورتی، سکون اور سرمایہ کاری۔ رابطہ منارہ مارکیٹرز بلڈرز اینڈ ڈیولپرز 011168118۔ کراچی گرینڈ الائنس کے زیر اہتمام ہونے والے جرگہ میں کراچی کی عام شخصیات، سیاسی اور سماجی رہنماؤں کے علاوہ مختلف قومیوں اور قبائل کے رہنماؤں نے بھاری تعداد میں شرکت کی۔ جرگہ میں منظور ہونے والے مطالبات میں ملک میں پارلیمانی نظام کی ناکامی اور اس نظام میں کراچی کو بااختیار بنانے میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے صدارتی نظام کے ذریعے بذریعہ سپریم کورٹ عوامی ریفرینڈم کرایا جائے۔ جرگہ میں کراچی سمیت ملک بھر میں انتظامی یونٹ بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے آئین کے آرٹیکل 140 کی تشکیل کا مطالبہ، جس میں صوبوں سے ڈسٹرکٹ کو رقم فراہم کیے جانے کے میکانزم بھی آئین میں تحریر کیے جانے۔ جرگہ میں کراچی پورٹ پر انفراسٹرکچر کے نام پر وصول کیے جانے والا 5% ٹیکس کی رقم براہ راست شہری حکومت کو دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ جرگہ میں متفقہ طور پر پاس ہونے والی قرارداد میں کراچی شہر میں 5,000 گیلن سے زائد ٹینکرز پر فوری طور پر پابندی کا مطالبہ کیا گیا۔ جرگہ میں گرینڈ الائنس کے سربراہ اسلم خان نے انتہائی جذباتی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں مارنا ہے تو مار دو، ہم مطالبات سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کراچی گرینڈ الائنس کراچی کے حوالے سے اپنے مطالبات کے حق میں دسمبر میں کراچی پریس کلب پر عوامی جرگہ بلائے گی، جس کے ذریعے اپنی آواز اقتدار کے ایوانوں تک پہنچائیں گے۔ جرگہ سے کراچی کے سابق ایڈمنسٹریٹر فہیم الزمان، آباد کے سابق چیئرمین حسن بخشی، بزرگ رہنما محفوظ النبی، معروف شخصیت ابرار حسن، یوسف زئی قبیلے کے سربراہ وقت خان، پنجابی ایسوسی ایشن کے رہنما مرزا سلیم بیگ، مسلم لیگ جونیٹو سندھ کے جنرل سیکرٹری سمیت دیگر نے خطاب کیا۔ لوگ چاہے پنجابیوں، پٹھانوں، سندھیوں، بلوچوں، سب لوگ تباہ ہو جائیں گے جس طریقے سے ہندوستان ہماری طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھ رہا ہے۔ وہ اب سب جب بھی حملہ کرے گا وہ سندھ کی طرف حملہ کرے گا، کیونکہ اس نے سندھ کے لوگوں کو، سندھ کے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ گڑبڑ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو ہم آرمی چیف سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی دیکھیں جو پاکستان کے خلاف سندھ میں رہتے ہوئے سازشیں کر رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی دیکھیں جو آج پورے سندھ کو کیا کراچی کو بیچ دیا ہے انہوں نے۔ ان لوگوں کی کرپشن کے کیا ان لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کو نہیں معلوم ہے کہ کتنی کرپشن ہو رہی ہے؟ یعنی سسٹم جو ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے، آرمی چیف یا کہہ کر گئے ہیں کہ سسٹم کو ختم کیا جائے، لیکن یہ سسٹم کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ میں خود حیران و پریشان ہوں کہ اگر آرمی چیف کے آرڈر کو نہیں مانا جا رہا ہے، وہ آرمی چیف جس نے ہندوستان کو سبق دیا، جو آج افغانستان کے سامنے کھڑا ہو کے سبق دے رہا ہے، وہ کراچی کے مسئلے کو نہیں حل کر پا رہے۔ کون سے لوگ ہیں جو اور جس میں ایک بہت بڑی ریپرزنٹیشن خواتین کی بھی تھی۔ جس شہر کی، جس صوبے کی، جس ملک کی مائیں بہنیں اپنا حق لینے وصول کرنے کھڑی ہو جائیں تو یقین مانیں کتنا بھی طاقتور آمر ہو، کتنا بھی طاقتور حکمران ہو، وہ اس کا حق روک نہیں سکتا۔ آج جو میں نے یہاں پر دیکھا ہے یہ ہم سب کے لیے، خصوصاً یہاں سندھ کی حکومت کے لیے، سندھ کی انتظامیہ کے لیے یہ آئی اوپنر ہے کہ یہاں پر چند لوگ مل کے جو ایک سوچ رکھتے ہیں، ایک سمجھ رکھتے ہیں اور کراچی کے مستقبل کے لیے پریشان ہیں، کراچی کے مستقبل کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، مل کے کام کر رہے ہیں اور نہ صرف کام کر رہے ہیں، کام کرنے کا حلف بھی اٹھا رہے ہیں۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح اسلم بھائی یہ میٹنگ بلاتے رہتے ہیں، ہر میٹنگ میں لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی بڑی وجہ کراچی کی سفرنگ ہے، کراچی کے لوگوں کی سفرنگ ہے۔ کراچی کے لوگ کراچی آنا پڑے۔ کراچی گرینڈ الائنس کے جناب اسلم خان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک ایسا جگہ ہے جس میں بلوچستانی بھی ہیں، اس کے اندر شیعہ بھی ہیں اور اس کے اندر سنی بھی ہیں، گویا یہ ایک پوری ریفلیکشن ہے پورے پاکستان کی۔ اور یہ جو کراچی کی باتیں کر رہے ہیں اور جو باتیں یہ جن سے بھی کر رہے ہیں، ان باتوں سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ کراچی کو سمجھنے کے لیے اگر کسی کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ کراچی کا مسئلہ پاکستان کا مسئلہ ہے، کراچی کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح پاکستان نے 10 مئی کو ہندوستان اپنے سے 7 گنا بڑے قوت، یہ تباہی ہو رہی ہے جو کراچی کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے،
جو کراچی کو بنانے کے لیے جس غفلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ ایک ایک پروجیکٹ جس کو کہ سال میں 1.5 سال میں کمپلیٹ ہو جانا چاہیے وہ 6 7 8 سال تک مطلب زیر التوائی رہتا ہے وہ یہ پوزیشن اس کی ہے. اس کے لیے میں اسلم صاحب نے ایک بہت اچھی اپنے رفقا کے ساتھ ایک بڑی اچھی کاوش کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کاوشیں اس شہر میں ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو ارباب اختیار ہے جن کے کانوں پر جوں بھی نہیں رینگ رہی, میں اس کی 2-3 مثالیں دوں گا. دیکھیں K4 کا ایک بڑا منصوبہ تھا. دیکھیں اس شہر کے اندر جو صورتحال ہے اس میں روز روز کام کرنا پڑے گا, روز روز چلانا پڑے گا, کیونکہ یہاں پر تو چیخیں بھی سائلنٹ ہو چکی ہیں. لوگوں کے مسائل اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں, لوگ اب خاموش بھی ہیں تو مجبوری کو ہیں, ورنہ مضبوطی کے